کیونکہ دیکھیے یہ کہنا کہ نہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایک بڑی ان ریئلسٹک سی بات ہے، اور یہ کوئی پریکٹیکل چیز نہیں کہ آپ کہیں نہیں جی آپ یہ عجیب بات ہے بس آپ کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غصہ فطرتی چیز ہے، کوشش کریں کہ بہت دیر سے آئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں آنا چاہیے، کوئی بہت بڑی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آ بھی جائے تو اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیں کہ اچھا مجھے آئے گا تو میں نے فوراً اس کو جو ہے نا لیٹ گو کرنا ہے، میں نے معاف کرنا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اسلام جو پھیلا تھا وہ عبادات کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے پھیلا تھا۔ جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، اتنے بڑی بڑی سچویشنز کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا، جبکہ ہم نے خود چونکہ پڑھا نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایکشنز بھی اسی طریقے سے لیتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب اسی طریقے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا تھا کہ ایسے ایسے موقع آئے کہ جہاں پہ ہم جیسا بندہ، وہ موقع تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بھی بات پہ ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ طائف کا جو واقعہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جو تھا وہ خون نکلا اور جو نالین مبارک تھے ان تک پہنچ گیا، تو بڑی مشکل کی حالت میں تھے، بہت تکلیف دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب اتنی تکلیف تھی تو یہ سارے کا سارا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا دور پہنچے اور ایک باغ میں وہاں پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل ہے، اور جب دیکھا بادل تو دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے کیا کہ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہے اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیں، اس پہاڑوں کے فرشتے کو صرف حکم دے دیں تو یہ کیا کرے گا، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور جتنے بھی یہ لوگ اس بستی میں اس میں وہاں پہ موجود ہیں سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، صرف ایک دفعہ آپ کہہ دیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ کتنی جو ہے وہ چاہت سے آپ گئے کہ میں اللہ کے دین کی بات پہنچاؤں گا، کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی، اچھا لوگ چلیں زیادہ کیا ہوگا کہ بات سنیں گے، سننے کے بعد نہیں مانیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا یہ چیز تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ریئیکٹ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی بھی ڈسٹربڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی چوٹ لگی ہوئی، اور اس حالت میں آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حکم دیتے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو وہ وہاں پہ ختم ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر اور معاف کرنا اور اخلاق تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں جبرائیل رہنے دو، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، صرف اس امید پر انہوں نے تو جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے تو سمجھا نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئے تو ان کی نسل کہاں سے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مشکل کے باوجود ان سب کو معاف کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے طائف کے اندر سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں کیا ہوا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا، اور اس دیہاتی نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی، ایک نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی، تو اس دیہاتی نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اور زور سے جب کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ اب اس وقت کے جو بدو تھے اور جو دیہاتی تھے، obviously ان کے اندر وہ تمیز والی بات اور ان کے اندر تو وہ سوفسٹیکیشن اور ایٹیکیٹس تو نہیں تھے، تو اس نے اپنے اسی انداز میں، ایک بدتمیزی والے انداز میں سب کچھ کیا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی، صحابہ بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کرتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے،
یہ چادر کھینچنا کون سا طریقہ ہے؟ تم اسے آرام سے بات کر لیتے, تم طریقے سے تو بات کر لیتے. باقی صحابہ بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی نہیں پکڑ کے مارنا نہیں شروع کر دیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں بھی مسکرا کے جواب دیا, اس دیہاتی کو مسکرا کے جواب دیا, اور پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے اس میں سے اس کو بھی کچھ دے دو. سبحان اللہ. مطلب یہ اخلاق جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک بالکل الگ چیز ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان, بحیثیت مسلم امہ, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ہمیں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے, اور ڈسکنیکٹ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہم نے دین کو اس کی اصل سورس سے نہیں سیکھا. ہم دین سیکھتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھ کے, اچھا مولوی صاحب یوں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی یوں کھڑے ہونا ہے, مولوی صاحب یہ والی ٹوپی پہنتے ہیں میں بھی پہنوں گا, مولوی صاحب نے امامہ پہن لیا میں بھی امامہ پہنوں گا, مولوی صاحب ہاتھ ادھر باندھتے ہیں میں بھی ادھر ہی ہاتھ باندھوں گا. ہم یوں دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم نے خود چونکہ پڑھا نہیں ہوتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا, تو پھر ہم ایکشنز بھی اسی طریقے سے لیتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں بھئی ایسی سچویشن میں فلاں بندے کو میں دیکھا تھا, اس نے تو اس کی داڑھی اتنی لمبی تھی, اس نے تو ایسے کیا تھا, میں بھی ایسے ہی کروں گا. اب وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن چونکہ ایک داڑھی والے بندے نے کیا تھا اسی کو بیس بنا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. تو دین سیکھنے کے لیے ہمیں دوبارہ اپنے اصل سورس کی طرف آنا ہے, قرآن و سنت کی طرف آنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک دیہاتی نے کس طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا. اسی طریقے سے مالک بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے. غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ دشمنوں کی طرف سے کمانڈر تھے, اور یہ کمانڈر اس لیے بنے تھے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی وہ بڑی زبردست ہوتی تھی. تو دو قبیلوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, بنو حوازن نے اور بنو ثقیف نے, کہ ہم جو ہے وہ مالک بن عوف کو جو ہے وہ کمانڈر بنائیں گے. اچھا, اس غزوہ حنین میں مالک بن عوف نے کیا کیا کہ آپ نے ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا بھی جب ہم مسلمانوں سے لڑنے جائیں گے تو ہم اپنے جتنی بھی عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جانور ہیں, مال و اسباب جتنے سب کچھ لے کے جائیں گے. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز سے اختلاف کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ تو یہ سب چیزیں اگر ہمیں شکست ہوئی تو یہ سب بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ان کا مطلب کیا تھا کہ بھئی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم واپس بھاگتے ہیں, تو جب یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو ہم ڈٹ کے لڑیں گے. تو بہرحال ہوا یہ کہ سب کو لے کے چلے گئے. الٹیمیٹلی شروع میں کیا ہوا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شروع میں مشکل وقت دیکھنا پڑا, مسلمانوں کو ایک دم سے ایک جھٹکا لگا, لیکن بہرحال کیا ہوا کہ بعد میں دوبارہ سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور مسلمانوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب جب مسلمانوں نے کو فتح ہوئی تو یہ مالک بن عوف جو تھے یہ وہاں سے بھاگ گئے. اب جتنے لوگ پکڑے گئے وہاں پہ, ان کے جو عورتیں تھیں, بچے تھے, مال اسباب سب کچھ جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دوسری طرف کون لیڈ کر رہا ہے. ادھر ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے, دوسری طرف مالک بن عوف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک بن عوف کدھر ہے؟ تو وہ چونکہ وہاں سے نکل کے بنو ثقیف میں چلے گئے تھے, ایک قلعے میں جا کے پناہ لے لی تھی. تو جب پتہ لگا بھی وہ تو وہاں پہ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جا کے پیغام دو کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے, اور مسلمان اگر ہو جائے گا تو میں اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ سارے واپس اس کو واپس لوٹا دوں گا, اور اس کی جان بھی خلاصی ہو جائے گی, اس کی جان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو 100 اونٹ بھی دوں گا. اب یہ پیکج جب اناؤنس کیا اور یہ خبر پہنچی ان تک تو سبحان اللہ وہ تو اپنی جان بچا رہے تھے. تو جب واپس یہ خبر پہنچی تو وہ پہنچے تو کیا ہوا کہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا ہی جو وہ کمانڈ دی اور کہا کہ طائف کو جا کے فتح کرو. تو اتنی بڑی بات ہوئی, مسلمانوں کا نقصان ہوا اور اپوزنگ کمانڈر تھے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور معاف کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو معاف کیا, اور نہ صرف معاف کیا بلکہ کہا کہ تمہیں سب کچھ بھی دوں گا اور باقی 100 اونٹ بھی دوں گا. تو اسلام جو پھیلا تھا وہ عبادات کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا, وہ ان چیزوں کی وجہ سے پھیلا تھا. جب لوگوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. اتنے بڑی بڑی سچویشنز کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آئے, کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس چیز میں نرمی ہے, اچھا اخلاق والا انسان ہو, نرمی کرنے والا انسان ہو, نرم بات کرنے والا انسان ہو. تو جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعمال کے اندر ویسے ہی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان جو ہے فطرتی طور پہ ایسے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی میں اگر نرمی آ جائے اور معاف کرنے والی چیز آ جائے تو واللہ سب سے بڑا فائدہ کسی کو ہو نہ ہو آپ کو خود ہوگا. کیونکہ جو انسان خود نرم ہوتا ہے اور جلدی معاف کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے سٹریس خود ہی ریلیز کر دیتا ہے. کیونکہ غصے کا دیکھیں معافی کا معاملہ کہاں آتا ہے, جہاں پہ کہیں پہ آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے گا, آپ کو کسی پہ غصہ آئے گا, آپ کو کسی کی بات بری لگے گی. اور غصہ آنے کے اعتبار سے بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت دیر بعد جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا بھی بڑی جلدی اور جاتا بھی بڑی جلدی ہے. تو مختلف طرح کے لوگ ہیں. تو آئیڈیلی تو کیا ہے کہ ہمیں غصہ بہت دیر سے آنا چاہیے اور اگر آ گیا ہے تو جلدی چلے جانا چاہیے. That's what we should target کہ ہمیں اپنی زندگی میں, کیونکہ دیکھیں یہ کہنا کہ نہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے, یہ ایک بڑی انریلسٹک سی بات ہے اور یہ کوئی پریکٹیکل چیز نہیں کہ آپ کہیں نہیں جی آپ عجیب بات ہے بس آپ کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. غصہ فطرتی چیز ہے, کوشش کریں کہ بہت دیر سے آئے, چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں آنا چاہیے. کوئی بہت بڑی بات ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آ بھی جائے تو اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائے کہ اچھا مجھے آئے گا تو میں نے فوراً اس کو جو ہے نا لیٹ گو کرنا ہے, میں نے معاف کرنا ہے. اور لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہو جائے, وقتی طور پہ ہو گیا, آپ نے اس کو برا بھلا کہہ دیا, اس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا, لیکن جو ہی آپ تھوڑا دور ہو اپنے آپ سے سوال کریں, اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ چلو یار چھوڑو کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں, کیا فرق پڑے گا, میں اپنے دل میں ایک چیز کو لے کے بیٹھا رہوں گا. جو ہی آپ اس کو معاف کریں گے آپ ریلائز کریں گے وہ بھی آگے سے آپ کو معاف کر دے گا. اور نہیں بھی کرے گا تو آپ نے تو اللہ کی خاطر معاف کر ہی دیا نا, آپ نے تو بڑا پن دکھا دیا. کیونکہ جہالت کے مقابلے میں جہالت وہ جہالت ہی رہتی ہے, اندھیرے کے مقابلے میں اندھیرا وہ اندھیرا ہی بڑھائے گا. تو اندھیرے کے مقابلے میں روشنی, جہالت کے مقابلے میں علم اور اخلاق. اپنی زندگی کو اس چیز کا مقصد بنائیں تو آپ کی اپنی زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوگا کہ آپ ایک اچھی مطمئن زندگی گزاریں گے.